ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ پہلی بار آپ حضرات کے علاقہ دلوئی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آج کی اس تقریب کے میزبان میرے انتہائی محترم میرے مشفق حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ اور مولانا بلال صاحب دامت برکاتہ اور دیگر انتظامیہ جنہوں نے اس کے آج کی اس بابرکت تقریب میں حصہ ڈالا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رات کی اس عظیم کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے جو حکم ہوا انشاءاللہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کلام انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ آقا کی محبت میں ڈوب کر جتنا ان کے عشق میں ڈوب کر بیٹھیں گے، ان کی محبت کو لے کر بیٹھیں گے، ان کی عظمت کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا مقام اللہ کے ہاں ہمارا ہوگا۔ دنیا میں کئی طرح کی محافل ہوا کرتی ہیں اور ہر محفل کا اپنا رنگ ہوا کرتا ہے، اور یہ جو محفلیں یہ زندگی میں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اور نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہیں۔ تو یقیناً ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی لوگوں میں سے چن کر ہمیں آج کی اس بابرکت تقریب میں لا کر بٹھا دی، اور مدرسے کی تقریب ہے اور کئی بچوں نے ماشاءاللہ یہاں حفظ بھی کیا ہے، حفظ قرآن کی تکمیل ہے، اس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ تو ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ، گونج پڑ جائے سبحان اللہ کی۔ جو کنجوس بیٹھا ہے وہ بے شک نہ کہے، جو فراق دل بیٹھا آقا کا عاشق بیٹھا ہے، صحابہ کا غلام بیٹھا ہے، وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، کیونکہ میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے، کیونکہ میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے، ہاں وہ کہیں بھی رہے، دل اس کا مدینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے، دل اس کا مدینے میں ہے۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے ایک بے تقدیر مدینہ لکھ دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب کے توفیل ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ حمدیہ کلام پڑھتے ہیں مل کر آج کی اس بابرکت تقریب کے توفیل سے، اور بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ مل جائیے۔ حاضر ہے تیرے دربار میں
ہم اللہ کرم 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 دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. اللہ کے در کے سوالی بن کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم نازل ہوگا، یقیناً نازل ہوگا انشاءاللہ. مل کر اللہ کرم 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 اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. میرے شر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم. پڑھیے اللہ کرم 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 اللہ کرم. اور بہت ہی پیاری دعا، دل میں جگہ دیجیے گا اور آمین کی صدا سے اس کو سمیٹیے گا. دعا کیا ہے سنیے گا. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. کہ میں کلام پڑھا کرتا ہوں جو میری پہچان بنا، بہت ہی پیارا کلام ہے، پیش کرتا ہوں، سنیے گا. بات سمجھ آئے تو بیداری کا ثبوت دیجیے گا سبحان اللہ کی صدا سے. سبحان اللہ کہنے پہ نہ ہی خرچہ ہوتا ہے اور نہ ہی پرچہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں چرچا ہی چرچا ہوتا ہے. ایک بار اللہ کے ہاں چرچا کروا دیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہیں اپنی خطائیں
جب خدا کا خیال آ گیا ہے. وہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر کرتے کرتے 100 قتل بھی کیا. کسی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو انہوں نے کہا فلاں بستی کے اندر ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، عالم دین ہیں، ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو توبہ کا طریقہ سلیقہ بتلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. اب جانے لگے، دل میں ارادہ لے کر کے چلے، توبہ کی نہیں، اللہ رب العزت نے اس شخص کو بھی معاف کیا. بہرحال دوسرا فکرہ سنیے، آپ حضرات کے دل تک پہنچے، آپ حضرات کے دل کی دھڑکنوں کو چھوئے. تو میں یہی کہوں گا جتنے عاشق یہاں بیٹھے ہیں سب کے ہاتھ فضا میں بلند ہوں اور منہ سے سبحان اللہ کی صدا کو سنیے گا. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں، آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں، آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں. بات رخسار کی آ گئی ہے، بات رخسار کی آ گئی ہے، والضحیٰ کا خیال آ گیا ہے. بات رخسار کی آ گئی ہے، والضحیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. ایک طرف ظلم کی انتہا تھی، ایک طرف صبر کی انتہا تھی. کون سا مقام تھا جہاں پر ایک طرف ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم ہو رہا تھا اور دوسری طرف صبر ہی صبر تھا. میں دوسرے فکر میں پیش کرنا چاہوں گا، بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا سے بیداری کا ثبوت دیجیے گا. پیش کرتا ہوں. ایک طرف ظلم کی انتہا تھی، ایک طرف صبر کی انتہا تھی، ایک طرف ظلم کی انتہا تھی، ایک طرف صبر کی انتہا تھی. بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے. کربلا والوں محبت سے کہو سبحان اللہ. بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی. بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، ان سے بھی بڑھ کر ایک خاتون کا ذکر، ایک خاتون کا کردار بتلانا چاہوں گا. کون خاتون ہے جب آخری وقت آتا ہے تو اپنی خادمہ سے کہتی ہیں حضرت کہ میری چارپائی بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. ایک طرف بیٹھ کر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ بطور خاص میں ان کو پیش کرنا چاہوں گا. یہ شعر سنیے گا. یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی. یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی. بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے.
بولو جبریل قدموں کی آہٹ آ رہی ہے یہ جنت میں کس کی؟ کون سوال کرتے ہیں جبرائیل امین سے؟ معراج کی شب جب آپ علیہ السلام جنت میں گئے تو کسی کے چلنے کی آواز سنی تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں آ گیا؟ تو دوسرے فقرے میں جبرائیل امین کا جواب ہے عاشقوں کی محفل سجی ہے، میں ایک عاشق کا ذکر کرنے لگا ہوں، کون عاشق ہے دوسرے فقرے میں سمجھ پائیں گے، بات سمجھ آ جائے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ان کی محبت میں سبحان اللہ کی صدا لگائی گا، پیش کرتا ہوں۔ بولو جبریل قدموں کی آہٹ آ رہی ہے یہ جنت میں کس کی؟ بولو جبریل قدموں کی آہٹ آ رہی ہے یہ جنت میں کس کی؟ تو جبرائیل امین کا جواب مصطفیٰ کی گلی میں کہیں سے مصطفیٰ کا بلال آ گیا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں کہیں سے مصطفیٰ کا بلال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ باطلہ قوتیں ہر طرف سے آج اس چلتے وقت میں، اس سے پہلے بھی شروع سے مسلمان کو توڑنے کی سازشیں اور کوششیں کرتی ہیں، لیکن مسلمان اتنا کمزور نہیں۔ اس کے پاس ایک صدا ہے، صدا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ گرج کے مسلمانوں کی طرح اور جوانوں کی طرح نعرہ تکبیر، بس یہ صدا لگانی ہے۔ اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ابھی زندہ ہے، مسلمانوں کے جذبے ابھی جوان ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر عاشقوں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ یہاں سے لے کر وہ آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے اور کوئی لب خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں مدارس والوں کو، طلباء کو، علماء کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مدارس سے دہشت گردی کا سبق ملتا ہے، لیکن اسلام تو ہے ہی پر امن، امن کا سبق تو دیتا ہی مسلمان ہے اور یہ اسلام دیتا ہے۔ میں فقرہ پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو،
ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو. یہ درس کون دیتا ہے؟ اسلام کا یہ در سے منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ. عاشقوں ہاتھ کو اٹھا کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اور بہت ہی پیاری بات، صحابہ کے عاشق بیٹھے ہیں، صحابہ کے عاشقوں کی نظر کرنا چاہوں گا اور اپنے علماء کا ایک کردار، ایک تاریخ اس شعر میں بتانا چاہوں گا. اور یہ شعر بھی اس بندے ناچیز نے خود لکھا ہے، پیش کرتا ہوں بات سمجھ آ جائے تو. اپنی بیداری کا ثبوت صحابہ کے عشق میں ڈوب کر سبحان اللہ کی صدا سے دیجیے گا، پیش کرتا ہوں. فیض صحابہ چلتا رہے گا، سنی صحابہ پہ کٹتا رہے گا. یہ ہے میرے اکابر کی تاریخ، سنیے. فیض صحابہ چلتا رہے گا، سنی صحابہ پہ کٹتا رہے گا. صحابہ ہماری الفت کا محور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر. باطل نے جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. لگتا ہے بس کر دیا جائے، آپ ذرا تھک چکے ہیں، جو تھک چکے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہیں سبھی. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. ایک اور کلام، بہت ہی پیارا کلام میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، کیسا عشق. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عشق بلالی نصیب فرمائے سب کو. کلام پیش کرتا ہوں، سنیے گا. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار. ورنہ وہ سیدی علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی او مطلبی او قرشی او مدنی، اور کہا ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصوا و مجلا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصوا و مجلا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار. جن کے طلبوں کی چمک 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 چمک، محبت سے کہیں سبحان اللہ.
جن کے ماتھے کی چمک، جن کے پلکوں کی چمک، جن کے آنکھوں کی چمک، جن کے گالوں کی چمک، جن کی داڑھی کی چمک، جن کی تھوڑی کی چمک، جن کے دانتوں کی چمک، جن کے ہاتھوں کی چمک، جن کے ہاتھوں کی چمک، جن کی انگلی کی چمک، جن کے ناخن کی چمک، جن کے پیروں کی چمک، جن کے ٹخنوں کی چمک، جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کے گلزار۔ آج مدینہ ایک عظیم شہر ہے، لوگ دیوانے ہیں، دن رات اس کی مدح سرائی میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر میں لگے۔ میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر، وہ مطہر، وہ منور، وہ مصفا، وہ مجلا در اعلیٰ جو نظر آئے، کہیں جلوہ روح شہ ابرار، جن کے تلووں کی چمک، جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کے گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، زمین و فلک زمان کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اصل کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی دیہاں تمہارے لیے، جنہاں نے چمن، چمن میں سمن، سمن میں ہدن، ہدن میں دلہن، سزائیں بےہن میں ایسے میلن، یہ امن و اما تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب امم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ذکر بدا تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و سبی، سبی پہ کہیں کہیں پہ بنی یہ بے خبری کے خلق گری، آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ورفعنا لک ذکر، محبت سے کہیں سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکر۔ بات اس آیت کی آتی ہے، ادیبوں کا ادب، شاعروں کی شاعری، خطیبوں کی خطابت جواب دے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ جس ذات کا ذکر اللہ رب العزت خود کرے قرآن میں، تو مجھے بتائیں میری اور آپ کی شاعری کچھ معنی رکھتی ہے؟ اللہ رب العزت نے پورا قرآن آپ علیہ السلام کی مدح سرائی میں اتار دی۔ میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 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 ورفعنا لك ذکرک، اس کی آیہ توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمیم میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان، لب حسان و روا حب لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار و حسیری، دہن قرنی و جامی، لب سادی و اسانی، سب سرشار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مہاجر ہو کے پختون، بلوچی ہو کے پنجابی کے کشمیری کے سندھی، کسے خطے کی قبیلے کی زبان، اس سے نہیں کوئی سروکار،
دل میں محبت ہونی چاہیے کسی قبیلے کسی زبان سے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگلا فقرہ سنیے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے کشمیری کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان، اس سے نہیں کوئی سروکار، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی جب جامع عشق پہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنا تو آج دنیا جانتی ہے ممتاز تھا، ممتاز ہو گیا۔ جب تک اس چیز سے دور تھا، عشق ضرور تھا اس کے دل میں، لیکن جب یہ کارنامہ سر انجام دیا تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام دیا، کتنا بڑا جنازہ سب نے دیکھا۔ تو اصل یہ کہ دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے اور سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں خالص محبت نصیب فرمائے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے کشمیری کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان، اس سے نہیں کوئی سروکار، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اتنی آواز نہیں، آواز بہت کم ہے، کیا وجہ ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو ہر طرف ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم تھا، اصنام پرستی تھی، لڑائیاں چلتی تھی تو نسل در نسل چلتی تھی، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو زمانے کا رنگ کیسے بدلا میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، بہت ہی پیارا کلام ہے، مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، کیفیت بنے گی محبت کے ساتھ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا، سب مل کر پڑھیں گے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا، کل قیامت کا دن ہو، یہ جگہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے، یہ جگہ کل اللہ کے ہاں گواہی دے، یا اللہ پاک فلاں دن فلاں ٹائم یہ تیرے بندے بیٹھ کر اس جگہ پر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے محبت کے ساتھ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ توجہ توجہ
معراج کی شب اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. علماء تشریف رکھتے ہیں, جبرائیل امین آتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں, واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس. شاعر نے ایک نقشہ, ایک تخیل ہے, خیال ہے, اس نے شاعری لکھی, ہمیں پیش کرتا ہوں. واپس جا کر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ پاک آپ کا محبوب تو آرام کر رہا ہے, کیسے اٹھاؤں, ہلا کر اٹھا دوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو ہلا کر اٹھائے گا. پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں یا اللہ پاک پھر کیسے اٹھاؤں تو بتا, آواز دے کر اٹھا دوں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں آواز دے کر اٹھاؤ گے, آج تک میں نے آواز نہیں دی. تو پھر جبرائیل امین کہتے ہیں بتائیے یا اللہ پاک آپ ہی بتائیے کیسے اٹھاؤں. تو اللہ فرماتے ہیں جا جبرائیل طریقہ میں بتلاتا ہوں, سنیے گا. تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے, نوریوں کا سردار آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو بوسہ دے کر اٹھا رہا ہے. سنیے. تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے, خود رب نے بتایا ہے انداز جگانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. سنا دو نا آقا تیرے آنے سے. کل قیامت کا دن ہوگا حضرت, انتہائی دردناک غضبناک دن ہوگا. ہر طرف نفسی نفسی کا عالم. یہاں تک توجہ میری جانب رکھیے گا, میں آخری کلام اس کے بعد پیش کر کے اجازت چاہوں گا. ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یہ ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوگی, نہ بیٹے کو ماں کی اور نہ بیٹے کو باپ کی ہوگی. ایسے میں انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, لیکن ایک شخصیت ایسی ہوگی جس کے لب پر نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی ہوگا. اور اس حالت میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی کے لفظوں سے دیں گے. میں پیش کرتا ہوں. اللہ, میں سوچتا ہوں عجیب بات ہے, عجیب کیفیت آ جاتی ہے اس شہر پر آ کر کے. ایسا دردناک اور مشکل دن ہوگا, لیکن اللہ رب العزت وہاں اپنے محبوب سے کیا فرمائیں گے, میں پیش کرتا ہوں, سنیے. محبوب نا غم کرنا سر حشر تو امت کا, کیسے غم نہ کرنا. قربان جاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کہ دنیا میں تھے تو پھر بھی امت ہی امت تھی, جاتے جاتے بھی امت ہی امت تھی. کل قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت بھی امت ہی امت. لیکن اللہ رب العزت تسلی کیسے دیں گے, سنیے. محبوب نا غم کرنا سر حشر تو امت کا, محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. آج کی محفل کس لیے سجائی گئی ہے؟ جن بچوں نے حفظ کیا ان کو اجاگر کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے, ان کی شان بتلانے کے لیے اتنی بڑی محفل سجائے گی. اور کل قیامت کا دن ہوگا کہ پوری کائنات اکٹھی ہوگی. اللہ رب العزت وہاں اپنے محبوب کی شان کو اگر اجاگر کرے گا تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے محبوب کی اتنی بڑی شان ہے کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہے اور میرے محبوب کی شان دیکھ لیجیے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. تھکاوٹ والی سبحان نہیں. جو کنجوس بیٹھا ہے وہ بے شک نہ کہے, جو آقا کا دیوانہ پروانہ مستانہ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہے سبحان اللہ. محبوب نا غم کرنا سر حشر تو امت کا, محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا, آقا تیرے
سے رنگ بدلا زمانے کا سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آخر میں مدینے کا تھوڑا ذکر ہو جائے، میرا خیال ہے ہو جانا چاہیے ذکر. مل کر کریں گے؟ میں پیش کرتا ہوں، سنیے. سکون قلب و سینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے. جن جن کے دلوں کا سکون ہے وہ کہیں سبحان اللہ. وہ پیچھے والے بھائی کیوں خاموش بیٹھے؟ ناراض تو نہیں آپ حضرات بھائی؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ کے ہاتھ نیچے، لگتا وہ ناراض ہیں. اپنی ناراضگی دور کریں، آقا کی محفل ہے، محبت کے اظہار کریں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. آج تک کس نے یہ سنا سکون قلب و سینہ ہے امریکہ تو امریکہ ہے؟ لوگ بڑا سکون حاصل کرنے وہاں جاتے ہیں نا. کس نے سنا سکون قلب و سینہ ہے ناروے تو ناروے ہے کینیڈا تو کینیڈا ہے؟ مدینہ تو مدینہ ہی کیوں کہا گیا؟ عاشقوں کے دل کا سکون کیا ہے؟ اونچی آواز سے تھوڑا سا، تھوڑا اور اونچی آواز سے، ہاں مل کر بس یہی صدا لگانی ہے. مدینہ تو جتنی دل میں محبت اتنی آواز ہونی چاہیے. سکون قلب و سینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو. ایسے نہیں سب کی آواز آئے گی تو آگے چلوں گا، ورنہ یہی پڑھتا رہوں گا. جب تک مدینے کا نام نہیں نکلے گا تو آگے نہیں چلوں گا. مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو ہے مدینہ تو مدینہ ہے ترقیوں کا زینہ ہے. مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو. روزہ میرے آقا کا جنتوں کی جنت ہے. روزہ میرے آقا کا جنتوں کی جنت ہے. یہ عرض گر انگوٹھی ہے. انگوٹھی حضرت کتنی ہی اچھی کیوں نہ تراشی ہوئی ہو، اگر اس پر نگینہ نہ جڑا ہوا ہو تو اس کا کوئی حسن یا خوبصورتی ہوا کرتی ہے؟ نہیں ہوا کرتی نا. تو شاعر نے زمین کو انگوٹھی کے ساتھ تشبیہ دیا، پھر اس کا نگینہ اس کی خوبصورتی کے لیے کہا. جڑا میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا. یہ عرض گر انگوٹھی ہے یہ عرض کا نگینہ ہے. مدینہ تو سب کہیں گے سب. مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو. ہاتھوں کو اٹھا کر عاشقوں. مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے. روزہ میرے آقا کا گھر ہے امی عائشہ کا. جو معاشہ کے بیٹے بیٹھے وہ کہیں سبحان اللہ. اب بات میں حق کی کروں اور بات سچ کروں اور بات معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے دل کی کروں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی عفت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا. پہلے شعر سن لیجیے. روزہ میرے آقا کا گھر ہے امی عائشہ کا. دشمن امی عائشہ کا ازل کا ہی کمینہ ہے. دشمن امی عائشہ کا دشمن امی عائشہ کا ازل کا ہی کمینہ ہے. تو کہے نا مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ تو مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ
دعا کرتا ہوں جو آج کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھ کر مدینے کا ذکر کرے، اللہ رب العزت اسی سال اس کو مدینے کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، ترقیوں کا زینہ ہے، مدینہ تو مدینہ آخر میں شان صحابہ پر ایک کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بس ایک عزم کرنا ہے، عزم کیا ہے میں پہلے بتلا دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے اور عزم سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ صحابہ کے عاشق بیٹھیں گے انشاءاللہ ضرور اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ میں پیش کرتا ہوں، جدو تک جیواں گے بیان کریں گے، جدو تک جیواں گے بیان کریں گے، شان صحابہ سیام کریں گے، بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ۔ ایسے نہیں جو صحابہ کا عاشق بیٹھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شان صحابہ کا نعرہ لگائے گا، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، بولو بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، بولو بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ احد بدر کے ہیں یہ غازی، احد بدر کے ہیں یہ غازی، ہر میدان میں لے گئے بازی، احد بدر کے ہیں یہ غازی، ہر میدان میں لے گئے بازی، ہر میدان میں لے گئے بازی، ان کی خاطر جان لٹا دے، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، بولو بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ جدو تک جیوا گے بیان کریں گے، جدو تک جیوا گے بیان کریں گے، شان صحابہ سیام کریں گے، بولو شان صحابہ، بولو بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ رب کو صحابہ کتنے پیارے، مدح سرا قرآن کے پارے، رب کو صحابہ کتنے پیارے، رب کو صحابہ کتنے پیارے، مدح سرا قرآن کے پارے، مدح سرا قرآن کے پارے، پڑھ 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 کے آیات سنا دے، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ سب کے ہاتھ پہ ضامی ہونا چاہیے صحابہ کی محبت میں، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر آخر میں شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، بولو بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، بولو بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، بولو بولو شان صحابہ زندہ باد۔ جدو تک جیوا گے بیان کریں گے، جدو تک جیوا گے بیان کریں گے، شان صحابہ سیام کریں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔